صدر ٹرمپ کی ڈیل کے لیے ایرانی تجاویز پر مشاورت۔ قومی سلامتی کی ٹیم سے ملاقات میں جنگ کے خاتمے اور آبنائے ہرمز سے کھولنے کی تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی تصدیق، ایران معاہدے کے لیے سنجیدہ ہے۔ ایرانی قیادت خود کو اس دلدل سے نکالنا چاہتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دعویٰ، ایران کے ایٹمی پروگرام پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کا پیغام۔ بات چیت کے پہلے مرحلے میں جنگ کا خاتمہ اور آبنائے ہرمز کھولنے کے امور طے کریں۔ جوہری معاملے کو اگلے مرحلے تک مؤخر کیا جائے۔ ایران کی تحریری تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو ملی۔ امریکی صدر نے ایران سے مذاکرات کی درخواست کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دعویٰ، کہا بھی درخواست کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ کے بار بار موقف بدلنے کے باعث سفارتی عمل سست روی کا شکار ہے۔ روس نے ایک بار پھر امریکہ اور ایران میں معاہدے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ صدر پیوٹن کی ایران اور خطے کے دیگر ممالک کے مفاد میں ہر ممکن اقدامات کی یقین دہانی۔ ایرانیوں نے اپنی آزادی کے لیے دلیری سے جنگ لڑی، اسی حوصلے اور آزادی کی خواہش کے بلبوتے پر یقین ہے۔ ایرانی عوام نئے سپریم لیڈر کی قیادت میں آزمائش سے نکل آئیں گے، امن قائم ہو جائے گا۔ روسی صدر کی ایرانی وزیر خارجہ سے گفتگو۔ ایران نے امریکہ پر بحری قزاقی کا الزام لگا دیا۔ سمندر میں امریکہ کی کارروائی بحری قزاقی اور مسلح ڈکیتی کو قانونی شکل دینے کے مترادف قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ اسماعیل بقائی نے طنزاً کہا کہ قزاقوں کی واپسی پر خوش آمدید، اب وہ سرکاری وارنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں، سرکاری جھنڈوں تلے سفر کرتے ہیں اور اپنی لوٹ مار کو قانون نافذ کرنے کا نام دیتے ہیں۔ عالمی برادری سے امریکہ کو بے باک اور غیر قانونی رویے پر مکمل طور پر جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ پاکستان نے آبنائے ہرمز کی بندش کو بین الاقوامی امن اور ترقی پذیر ممالک کی معیشت کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ سمندری راستوں کا تحفظ نہ صرف تجارت بلکہ وسیع تر ترقیاتی اور سلامتی کے اہداف کے لیے ناگزیر ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب قاسم افتخار کا سلامتی کونسل میں بحری سلامتی کے اجلاس سے خطاب، کہا جدید معیشتیں بڑی حد تک بلا تعطل بحری تجارت پر انحصار کرتی ہیں۔ قاسم افتخار نے واضح کیا کہ پاکستان جنگ کے خاتمے اور قیام امن کے لیے ہر ممکن اقدامات کے لیے تیار ہے۔ ایران اقوام متحدہ کے سمندری قانون کا فریق نہ ہونے کی وجہ سے سمندری ضابطوں کا پابند نہیں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر کا دو ٹوک پیغام، واضح کیا امریکی اور اسرائیلی جنگ سے صرف بحری سلامتی ہی نہیں بلکہ خطے کا امن بھی خطرے میں ہے۔ اقوام متحدہ کی جوہری عدم پھیلاؤ کانفرنس میں امریکہ اور ایران کے نمائندوں میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ ٹرمپ انتظامیہ کو تشویش ہے، ایک ایسے ملک کو جوہری عدم پھیلاؤ کانفرنس کا نائب صدر بنایا گیا جسے عالمی قوانین کا خیال ہی نہیں۔ ایران کو کانفرنس کا نائب صدر بنانے پر امریکی نمائندے کا اعتراض۔ آسٹریلیا اور متحدہ عرب امارات کی بھی حمایت۔ روسی نمائندے نے خبردار کر دیا، صرف ایران کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ ایرانی سفیر رضا نجفی نے امریکی نمائندے کا الزام بے بنیاد اور سیاسی قرار دے دیا۔ جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ NPT خطرے میں پڑ گیا۔ ایٹمی ہتھیاروں کی روک تھام کی پہلی قرارداد 1946 میں لائی گئی۔ لوگوں کی یادداشت شاید کمزور ہو گئی ہے۔ عدم اعتماد کا راج ہے، ہتھیاروں پر کنٹرول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا NPT کانفرنس سے خطاب۔ آبنائے ہرمز کو معاشی ایٹمی ہتھیار قرار دینا بالکل درست ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹی وی چینل کو انٹرویو، واضح کیا امریکہ ایسے کسی نظام کو قبول نہیں کرے گا جس میں ایران عالمی سمندری راستے پر کنٹرول یا اجارہ داری قائم کرے۔ الزام لگایا، ایران تیل کی طرح دنیا کو جوہری ہتھیاروں کے ذریعے بھی یرغمال بنانا چاہتا ہے، جو کسی کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو کمپنیاں ایران کی ایئر لائنز کو کسی بھی قسم کی خدمات فراہم کریں گی انہیں سخت امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی وزیر خزانہ نے خبردار کر دیا، کہا آپریشن ایرانی حکومت پر مالی شکنجہ کسنے کی منظم مہم ہے جس کا مقصد ایران کی معاشی شہرت کو کاٹنا اور اسے اپنے جوہری عزائم اور علاقائی سرگرمیوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا ہے۔
عالمی پابندیوں کے خلاف ایرانی قوم کی ثابت قدمی نے ملک کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں آج مغرب اپنی توانائی کی بقا کے لیے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے پر مجبور ہے۔ نائب ایرانی صدر محمد رضا عارف کا ایکس پر پیغام۔ روسی وزیر دفاع آندرے بیلاسوف کی کرغزستان میں ایران کے نائب وزیر دفاع سے ملاقات۔ ماسکو اور تہران ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھیں گے۔ امریکہ ایران جنگ سفارتی ذرائع سے ختم کرنے کے موقف کا اعادہ۔ امریکی صدر جنگ کے خاتمے کی ایرانی تجاویز قبول کر سکتے ہیں، سابق امریکی عہدیدار کا دعویٰ۔ ہینری ایشنیر کے مطابق آبنائے ہرمز کا مسئلہ نسبتاً آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ جوہری مذاکرات کو الگ ٹائم فریم میں ڈال دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے مصر، برطانیہ اور کینیڈا کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں پر مشاورت۔ تینوں وزراء خارجہ کا ایران امریکہ جنگ میں ثالثی کی پاکستانی کوششوں پر خراج تحسین۔ عالمی رہنماؤں سے رابطے کے بعد اسحاق ڈار کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں اہم اجلاس۔ خطے میں امن و استحکام کی کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ جانگشا میں پاکستان اور چینی اداروں کے درمیان مفاہمت کی 3 یادداشتوں پر دستخط۔ صدر آصف علی زرداری کی معاہدوں کی تقریب میں شرکت۔ کراچی کو پانی فراہمی کے لیے سمندری پانی کو میٹھا بنانے کے منصوبے پر تعاون کیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری نے پروفیسر پان شیانگ کو ستارہ پاکستان سے نوازا۔ پروفیسر پان شیانگ نے پاکستان میں دل کے مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی میں نمایاں کام کیا۔ لبنان میں صہیونی افواج کی کارروائیاں نہ رکیں۔ جنوبی لبنان میں مختلف مقامات پر حملوں میں مزید 4 افراد شہید ہو گئے، جبکہ 3 بچوں سمیت 51 شہری زخمی۔ کراچی کے علاقے چشتی نگر میں مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ملزم ہلاک جبکہ ساتھی فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ اہلکاروں کے پہنچنے پر ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ اس دوران ایک ملزم فرار ہوتے ساتھی کی فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ ملزم سے اسلحہ اور چھینی گئی رقم برآمد کر لی۔ عراقی صدر نے نومنتخب وزیر اعظم علی الزویدی کو حکومت بنانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ علی الزویدی کو پارلیمنٹ کی اکثریتی شیعہ سیاسی جماعتوں کے اتحاد کا امیدوار نامزد کیا گیا تھا۔ امیدواروں کے ناموں پر غور کے بعد علی الزویدی کو کوارڈینیشن فریم ورک بلاک کا امیدوار منتخب کیا گیا، جو ایوان نمائندگان میں سب سے بڑا بلاک ہے۔ برطانوی شاہی جوڑا 4 روزہ دورے پر امریکہ پہنچ گیا۔ وائٹ ہاؤس پہنچنے پر صدر ٹرمپ اور خاتون اول نے پرتپاک استقبال کیا۔ شاہی جوڑے کو جوائنٹ بیس اینٹریو پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برینٹ کروڈ 3.5% سے زائد مہنگا، قیمت $108 سے بڑھ گئی۔ WTI کروڈ کی قیمت $97.10 فی بیرل ہو گئی۔ PSL کا پہلا پلے آف میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ ٹکرائیں گے۔ اور PSL شائقین کا مطالبہ منظور۔ وزیر اعظم نے فائنل کے بعد پلے آف میچز میں بھی تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی۔ شہباز شریف سے چیئرمین PCB کی ملاقات۔ شائقین کرکٹ کو ایندھن بچانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کی تلقین۔ میچز کے لیے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت جاری ہے۔